سورۃ النحل کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور آج بھی سورہ نحل سے ہم نے ایک آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق سننے، حق سنانے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 115 ہے۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ۔ اور اے لوگوں، ہم نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار، خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما احل لغیر اللہ بہ اور جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام ذبح کے وقت۔ اس آیت کریمہ میں 4 چیزوں کی حرمت کا بیان ہے۔ پہلی چیز ہے مردار۔ مردار کا مطلب یہ ہے کہ جو جانور حلال ہے، حرام تو حرام ہے، جو جانور حلال ہے اگر وہ خود سے مر جائے، یعنی فطری موت اسے واقع ہو جائے تو وہ مردار ہے اور وہ حرام ہے، اس کا گوشت وغیرہ حرام ہے۔ یا مردار کا مطلب یہ ہے کہ جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ اور مردار کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسے مسلمان اور کتابی کے علاوہ کوئی اور ذبح کر دے تو بھی وہ مردار کے حکم میں ہے۔ گویا کہ مردار تو حرام ہے، مگر وہ مردار طبعی طور پر ہو یا ذبح غیر شرعی طریقے پر ہو یا ذبح کرنے والا مسلمان اور کتابی کے علاوہ کوئی اور ہو، وہ سب کے سب مردار کے حکم میں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ خون کو حرام کیا۔ خون کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو بہنے والا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی دوسری آیتوں میں وضاحت بھی ہے دمن مسفوحا، کہ وہ خون حرام ہے جو خون بہتا ہو۔ اب یہ دمن مسفوحا، یہ خون کا کھانا یہ حرام ہے۔ اور تیسرا لحم الخنزیری، سور کا گوشت۔ یہاں پہ سور کے گوشت کا تذکرہ ہے، مگر سور کا گوشت، اس کی کھال، اس کے بال سب نجس العین ہے، سب کا استعمال حرام ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وما احل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو حلال ہیں لیکن اس کے اوپر کسی غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ بھی جانور حرام ہے۔ اب اسی کے ضمن میں تھوڑی سی باتیں ہمیں رکھنی ہے۔ یہ جو لفظ احلہ آیا ہے، اس میں لوگوں نے بڑا اختلاف کیا ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو یہ ذبیحہ حرام ہے۔ مثال طور پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ہم کاٹتے ہیں، لیکن کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے یعنی اللہ کا نام لے کر کسی اور کا نام لے کر کاٹے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، وہ ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ کا نام لے کر کس لیے کاٹتے ہیں کہ اللہ ہی اس کا خالق ہے، اللہ ہی نے اجازت دی ہے، اور اسی کو زیب دیتا ہے کہ اس کی مخلوق کو اس کی اجازت کے وقت اسی کا نام لے کر کے کاٹا جائے۔ اس لحاظ سے جسے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے اسے تو کاٹ بھی نہیں سکتے، اس کا نام لے کر کے بھی کاٹے تو حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اب احلہ کے معنی ایک تو یہ ہے جو ہمارے نزدیک واضح ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ احلہ کا معنی یہ ہے
کہ ایسا جانور جو کسی کے نام سے پکارا جائے وہ بھی حرام ہے. پوری بحث کا میں پہلے ماحصل آپ کے ذہن میں رکھ دوں کہ کچھ لوگوں نے اوحلا کا دونوں معنی لے کر کہ یا تو وہ جانور کسی کے نام سے منسوب کر کے اسے مشہور کر دیا جائے، یا یہ کہ ذبح کے وقت کسی اور کا نام لے لیا جائے. یہ پوری چال کے پیچھے ایک ہی راز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی طور پر اللہ والوں کے نام پر، یعنی کاٹتے تو اللہ کے نام پر ہے، لیکن اگر اولیاء اللہ کے نام سے اصال ثواب مقصود ہو یا ان کے نام سے جانور اگر معروف ہو تو اسے حرام قرار دے دیا جائے. یہی مقصود ہے ان کا، اور انہوں نے بڑی صراحت سے لکھی ہے. حتیٰ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بعض لوگوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی کے نام سے اگر وہ مشہور ہو جائے اور معروف ہو جائے تو بھی حرام ہے، حتیٰ کہ اگر نیتوں میں شامل ہو کسی غیر کے لیے کاٹا جائے تو بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ کسی کی مہمان نوازی کے لیے کاٹا جائے تو بھی حرام ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے بات لکھ دی، نعوذ باللہ من ذالک. اب اگر سنیں، غیروں کے نام سے اگر وہ جانور معروف ہو جائے، صرف اب کی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں رہا ہے. پہلے زمانے میں بھی لوگ بتوں کے نام سے جانوروں کو چھوڑا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب جانور کا نہ دودھ استعمال کیا جائے گا نہ گوشت استعمال کیا جائے گا، اور وہ جانور معروف اور مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ فلاں کے بت کے نام سے ہے، فلاں بت کے نام سے ہے. اور آج بھی ہمارے زمانے میں ایسے جانور چھوڑے جاتے ہیں جس کے بدن پہ ایک خاص قسم کے نشانات ہوتے ہیں. تو لوگوں نے ایک بات یہ رکھی کہ اگر ایسے جانور جو معروف اور مشہور ہو جائیں کہ فلاں کے نام پر ہے، فلاں کے نام پر ہے، وہ جانور حرام ہے. یہاں تک کہ اگر بزرگوں کے نام سے، اولیاء اللہ کے نام سے بھی وہ جانور معروف ہو جائے تو حرام ہے. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے. اب سن لیں، اگر کوئی جانور بت کے نام پر چھوڑا گیا یا کسی مخصوص بتوں کے نام پر چھوڑا گیا تو ایسا جانور فی نفس ہی حرام نہیں ہے. وہ جانور کیا ہے؟ حلال ہے. مثال کے طور پر جو جانور ہم کو کاٹنے کی اجازت ہے، بکرے ہیں، بکریاں ہیں اور دیگر جانور ہیں، تو وہ حلال ہے. اب اگر کوئی خود کہہ دے کہ میں نے اس کے فلاں کے نام سے منسوب کر دیا تو یہ حرام نہیں ہو سکتا. اللہ نے جسے حلال بنایا ہے کسی کے حرام کر دینے سے وہ حرام نہیں ہو سکتا، قطعی نہیں ہو سکتا. یہی وجہ ہے کہ فتاوی عالمگیری، جسے بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں حضرت ملا احمد جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں 100 سے زائد علماء نے ترتیب دیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی مجوسی نے، مجوسی جو آگ کو پوجنے والے ہوتے ہیں، مجوسی نے اپنے آتش کدہ کے لیے، یعنی جہاں پر آگ کو پوجتے ہیں اس کے لیے، یا کسی مشرک نے اپنے باطل خداؤں کے لیے کسی جانور کو نامزد کر دیا کہ یہ جانور آتش کدے میں کاٹا جائے گا، یہ جانور فلاں بت کے پاس کاٹا جائے گا، اور کسی مسلمان نے اللہ تعالی کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا تو اس کا کھانا حلال ہے اور جائز. کیوں؟ اس جانور کو تو فی نفسی اللہ نے حلال کیا ہے نا، تو کسی کے حرام کر دینے سے تو حرام نہیں ہو جائے گا، کسی کے نام سے منسوب کر دینے سے تو منسوب نہیں ہو جائے گا کہ حرام ہو جائے. لہذا اگر کوئی آتش شدہ والا اگر اسے آتش شدہ کے نام پر وقف کر دے، کوئی باطل خدا کے ماننے والا اگر باطل خدا کے نام سے اسے منسوب کر دے، مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کاٹ دے، وہ حلال ہے. کیونکہ مسلمانوں نے
اسے کاٹنے کے وقت اسے اللہ کا نام لے کر کاٹا ہے اور اس جانور کو کاٹا جسے اللہ نے حلال کیا ہے. یہاں تک بات ختم ہو گئی. لہذا اگر کوئی جانور کسی کے نام سے معروف بھی ہو جائے نا، لیکن اگر اسے اللہ کے نام سے کاٹا جائے تو جانور حلال ہے اور بالکل جائز ہے. اسی طور پر اگر کوئی شخص جانور کو اگر لا لے کہ یہ جانور بندہ نواز کے نام سے کاٹے، کاٹنا تو اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے اسے کاٹ کر غریبوں کو کھلائیں گے، ثواب کر بندہ نواز کو پہنچائیں گے. تو یہ اگر نام لے لیا لیکن کاٹنے کے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کاٹتا ہے تو یہ ذبیحہ حلال ہے، اس کا گوشت بالکل حلال ہے، کیونکہ کسی کے نام سے منسوب کر دینے سے حرام نہیں ہو جاتا. مثال کے طور پر میں بتاؤں، آپ قربانی کے لیے جانور لاتے ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ قربانی کا جانور ہے. ظاہر سی بات ہے غیر اللہ کے نام سے منسوب کر دینے سے حرام نہیں ہو جاتا. آپ سیدھا سیدھا کہتے ہیں یہ جانور کس لیے ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے ہے. تو قربانی کے لیے جانور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہی ہے نا کہ اس کو اللہ کے نام سے کاٹنا ہے مگر نسبت فلاں کی طرف چیز کر دی گئی، فلاں چیز کی طرف کر دی گئی تو حرام نہیں. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہے، غیر خدا کی طرف منسوب کر دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی. نماز اللہ کے لیے مگر اسی نسبت کہتے ہیں ظہر کے لیے ہے، عصر کے لیے ہے. عصر ظہر کیا ایک وقت ہے، مغرب کے لیے ہے، عشاء کے لیے کیا وقت ہے. نماز کی نسبت غیر اللہ کی طرف یعنی وقت کی طرف کر دیا تو کیا حرام ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. اسی طور پر کعبہ کا طواف کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کے لیے لیکن آپ دیکھیں کہ طواف کہاں کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف جھک کر کے کر رہے ہیں تو کیا حرام ہو جائے گا؟ اب مقام ابراہیم پر اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہاں پڑھ رہے ہیں تو ہم مقام ابراہیم پہ پڑھ رہے ہیں، نسبت تو غیر کی طرف ہو گئی تو حرام تو نہیں ہو جائے گا. حقیقت میں جسے اسلام نے حلال کیا ہے کسی کی طرف بھی منسوب کر کے معروف کر دے وہ حلال ہی رہنے والا ہے، تو حرام نہیں ہو جائے گا. اب رہی بات کہ ذبح کرنے کے وقت ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ذبح سے پہلے کسی جانور کو کسی کے نام سے مشہور کر دیا جائے اور معروف کر دیا جائے تو یہ جانور بھی اگر اللہ کے نام سے کاٹ دیا جائے تو یہ حلال ہوگا، پاکیزہ ہوگا، کیونکہ کسی کی طرف منسوب کر دینے سے کوئی جانور حرام نہیں ہوگا کیونکہ کسی نفسی اللہ نے اسے حلال کیا ہے. اب ذبح کے وقت رہی بات اللہ کا نام لینا اور غیر اللہ کا نام لینا. ظاہر سی بات ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بجائے اگر کوئی کسی بزرگ کا نام لے لے جسے کہہ دے یا خواجہ بندہ نواز یا غریب نواز، بہن کہ وہ حرام ہو جائے گا. لیکن اگر اس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کاٹا گیا اور اس کے بعد کسی کا نام لے بھی لیا تو بھی حرام نہیں ہوگا. ذبح کرنے کے وقت شرعی طریقے سے جتنی رگوں کو کاٹنا ہے اگر اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کاٹا یہ جانور حلال ہے. اگر ذبح کرنے کے بعد کسی کا نام بھی لے لے تو بھی حرام نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کاٹتے ہیں قربانی میں لیکن بعد میں نام پڑھتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کے نام سے، یہ فلاں بن فلاں کے نام سے، تو کیا حرام ہو گیا؟ نہیں ہوا. یہ ہر ایک کا عمل ہے کہ کاٹتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے لیکن جن لوگوں کے نام سے کاٹا گیا ہے بعد میں نام لیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ ذبح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کاٹے اور بعد میں کسی کا نام لے لے تو ذبیحہ حرام نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی عقیقہ میں آپ دیکھ لیں کہ بندہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کاٹتا ہے بعد میں دعا میں پھر کہتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کے نام سے کاٹا گیا، تو کیا ذبیحہ حرام ہو گیا؟ نہیں. بس ضروری یہ ہے کہ جب جانور کے گلے پر آپ چاقو چلا رہے ہیں تو 3 رگوں کو کٹنے تک آپ کے لیے جو چیز پڑھنا ضروری ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے اور وہ پڑھ کر کے کاٹ دیا
بعد میں کسی کا نام بھی لے لیا گیا تو ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، جیسے کہ قربانی کے ایام میں کاٹے جاتے ہیں اور عقیقہ کے وقت کاٹا جاتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ فلاں کے نام سے کاٹا ہے حرام ہو گیا، بھائی کوئی مسلمان اللہ کا نام لیے بغیر نہیں کاٹتا ہے، کسی کے نام سے نیت بھی اگر ہو جائے تو یہ الگ چیز ہے، مگر نام تو اللہ ہی کا لیتا ہے۔ لہذا کوئی جانور کاٹنے سے پہلے کسی کے نام سے منسوب ہو اور مشہور ہو، لیکن کاٹنے کے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کاٹا گیا وہ جانور حلال ہے، اور کسی کے نام سے مشہور اور معروف نہ ہو مگر ذبح کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے کاٹا گیا، ثواب کی نیت کسی اور کے لیے کر دے یا کاٹنے کے بعد کسی کا نام بھی پڑھ دیا جائے تو ذبیحہ حرام نہیں ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک چیز کو دیکھیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نام سے شرک اور بدعت نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا جب وصال ہو گیا تو کہا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے نام سے اگر کچھ اصال ثواب کروں تو کیا میری والدہ کو پہنچے گا؟ فرمایا ضرور پہنچے گا۔ تو اللہ کے رسول کے اشارے سے انہوں نے کنواں کھدوایا اور حضور تشریف لائے اور فرمایا لِأُمِّ سعد، اشارہ فرمایا کہ یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ وقف ہے نا، اللہ کے لیے وقف ہوتا ہے، ثواب کمانا مقصود ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے لیے وقف ہے، مگر اس کے لیے اشارہ فرمایا لِأُمِّ سعد، بلکہ سوئے کا نام ہی پڑ گیا بیرے لِأُمِّ سعد، گویا کہ معلوم پڑا کسی کے نام سے کوئی چیز منسوب کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا یہاں پر اس بحث کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے کہ آج ہمارے پاس ایک بڑا طبقہ موجود ہے جو صرف بزرگوں کے نام سے کاٹنے پر، بزرگوں کی بارگاہ میں جانے پر، دیکھیے بڑا عجیب معاملہ ہے، لوگ بحث ایک چیز پر ہوتی ہے ساری چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں۔ قبر پہ پھول ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے، بحث اس پہ چلی تھی، ہے نا، بحث اس پہ چلی تھی، لوگوں نے سہرے باندھنے چھوڑ دی، یہ بڑا معاملہ ہے۔ بحث اس پہ تھی کہ قبر پہ پھول ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے، بحث اس پہ تھی، لیکن اب پھول سے اتنی پریشانی ہو گئی کچھ لوگوں نے سہرے بھی ڈالنے چھوڑ دیے، گلے میں ہار بھی ڈالنے چھوڑ دیے، یہ بڑا معاملہ ہے۔ تو ہمارے پاس بحث ایک چیز پر ہوتی ہے، اب اس چیز کو لے کے ہر جگہ پھیلا دیتے۔ یاد رکھیں کہ اس چیز میں جو شامل کیا گیا وہ ہے مردار، وہ ہے خون، وہ ہے سور کا گوشت، اور کفار و مشرکین جو اللہ کا نام لے کر نہیں بلکہ لات و عزا اور دیگر بتوں کا نام لے کر کے ذبح کرتے تھے، اسے حرام بتانا مقصود تھا، لیکن اللہ کا نام لے کر کاٹنے کے بعد اگر نسبت کسی کی طرف کر دی گئی تو یاروں نے اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ یہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس لحاظ سے کوئی جانور اگر کسی کے نام سے معروف اور مشہور بھی ہو جائے تو اسے اللہ کے نام سے کاٹا جائے گا، وہ حلال ہو جائے گا، جیسے قربانی کا جانور کسی قربانی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے مگر کاٹا جاتا ہے اللہ کے نام سے۔ اور کاٹنے کے وقت بھی اگر اللہ کے نام سے کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد اگر کسی کا نام بھی لے لیا گیا اور ثواب کی امید کسی اور کے لیے لگائی گئی تو بھی حرام نہیں ہوگا، جیسا کہ قربانی کے وقت جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں مگر جن کے نام سے قربانی کی جانی ہے اس کا نام پڑھا جاتا ہے، عقیقہ کے وقت اس کا نام پڑھا جاتا ہے۔ لہذا اگر کسی اللہ والوں کے لیے اگر کوئی اللہ کے نام پر کاٹے اور یہ نیت کرے کہ اس کا گوشت کسی کو دے کر کے کھلا کر کے اس کا ثواب ہم فلاں بزرگ کو فلاں مرحوم کو پہنچائیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھیں نا، حضور قربانی خود اپنے نام سے کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے ایک قربانی میں ساری امت کی طرف سے کرتا ہوں، تو نسبت کہاں ہو گئی؟ ساری امت کی طرف ہو گئی۔ حضور اپنے نام سے ذبح کیا کرتے تھے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے، ذبح تو اللہ کے نام سے کرتے تھے لیکن فرماتے تھے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے ہے اور ان کی سہیلیوں میں گوشت تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ بس ہمارا مدعا یہ ہے
کہ معروف ہونے سے اور نسبت کر دینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی ہے. ہاں اگر کوئی ذبح کرنے کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لے تو حرام ہو جائے گا, مگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا تو اس کے معروف ہو جانے سے اور منسوب ہو جانے سے حرام نہیں ہو جائے گا. اس آیت کی وضاحت اس لیے کر دی تاکہ ہم اور آپ دھوکے میں نہ رہے اور حلال کو حرام کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اپنے فرمان اور پیارے حبیب کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہمیں نیک عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان المبارک میں ہم سے جو بھی عبادتیں ہو رہی ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو کمیاں کوتاہیاں اور خامیاں ہو رہی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے, اور جو بچے ہوئے ایام ہیں اللہ اس کی قدر کرنے اور اس کی تمام عبادتوں کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واجتنبت